میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے معاف کرتے نہیں، اور وہ معافی نہ دینا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے معافی کے پھنسے ہوئے رہتے ہیں نا، یہ بھی نا اپنی روح کے ساتھ کہیں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ غصہ ایسا شیر ہے جو آپ کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ نفرت کا جو زہر ہے وہ انسان کے اپنے اندر پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں فکرے ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہی اس لیے کہ اس کا فکرہ میرے فکرے سے بڑا نہ ہو جائے۔ تو ہم یہاں لوگوں کو معاف نہیں کرے تو ادھر جا کے کیسے پھر ہم معافی مانگ لیں گے؟ کوئی شخص نہ تمہاری عزت افزائی کر سکتا ہے نہ تمہیں ذلیل کر سکتا ہے جب تک کہ تم اپنی نگاہ میں ذلیل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر وسیم، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں موجود ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے فرزند صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں کاشف صاحب؟ آپ ٹھیک جی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی، شکر۔ بس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، یہ ہونے چاہیے، سوال بھی ہونے چاہیے اور جواب بھی اس کے ہونے چاہیے۔ سوال بھی ان کے اور جواب بھی ان کے، جی بالکل۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ معاف کرو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے معاف کرتے نہیں، اور وہ معافی نہ دینا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی بھی اور ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی۔ تو یہ معاف کیسے کیا جائے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ شعبہ ہے آپ کا میڈیکل کا، آپ بھی دیکھیں کہ یہ ایک آپ کی اندر کی کیفیت ہے معاف کرنا یا کرب میں ہونا کسی، لیکن اس کی فزیک پہ بھی اثرات آتے ہیں، اس کے ارد گرد کے بھی اثرات آتے ہیں، اور وہ اثرات کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی آبزرو کیا کئی لوگوں کو کہ بڑی بڑی پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پرانی۔ ایک میرے جاننے والے انہوں نے مجھے خط دکھایا، یہ دیکھیں جی، یہ خط 40 سال پرانا خط، اور خط میں کیا تھا کہ کسی نے کوئی گلہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور انہوں نے وہ خط سنبھال کے رکھا ہوا 40 سال تک۔ اب اس درمیان میں انہوں نے ان صاحب سے ملاقات بھی کی، ریلیشن تھا نا جی، تو وہ ریلیشن میں ملتے بھی رہے سارا کچھ، لیکن پرس میں خط رکھا ہوا تھا۔ اب وہ جو ریلیشن بھی بن رہا تھا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا اس کے پیچھے کو مطلب وہ منافقت کہنی چاہیے یا کیا کہنا چاہیے کہ آپ اتنے کلیئرلی نہیں اس کے ساتھ اس ریلیشن میں آ سکتے جب تک آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ کے اندر کچھ اور ہے۔ دونوں میں فرق۔ نفرت یہ جو اتنی دیر رکھنا، یعنی کہ وہ نفرت کا جو زہر ہے وہ انسان کے اپنے اندر پھیل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو نہ صرف خود ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ بہت زبردست قسم کا یہ زہر ہے جی۔ مجھے یاد ہے ایک شخص سرکار والا صاحب کے پاس آیا، تو وہ اسی طرح سے گلوں کی ایک لسٹ کسی ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا میرے ساتھ، وہ کیا وہ کیا۔ تو آپ نے کہا کہ معاف کر دو۔ اس نے کہا جی میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا چلے انہوں نے اپنے آپ نو معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوے وہ تو ادھر بیٹھا ہے، کرب میں تو تم بیٹھے ہوئے ہو۔ اب کہ کوئی شخص کسی کو گالی دے جائے، اب وہ گالی دے کے چلا گیا ہے، اب جتنی دیر تم اس گالی کو تم سوچتے جا رہے ہو، تم اپنے آپ کو وہ گالی ریپیٹ کر رہے ہو۔ آپ نے نا ایک بڑا سادہ سا فارمولہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ کوئی شخص نہ تمہاری عزت افزائی کر سکتا ہے نہ تمہیں ذلیل کر سکتا ہے جب تک کہ تم اپنی نگاہ میں ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب عزت افزائی بھی خود ہی کرنی ہے اور اپنے آپ کو گرانا بھی اس سطح پہ خود ہی ہے۔ آپ چوک میں جائیں، کبھی ہوتا ہی ہے کوئی گاڑیاں آپس میں قریب تھوڑا سا ٹچ ہو جائیں، ایک ہنگامہ لگ جاتا ہے جی، اور بڑا عذاب پڑ جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو جھگڑے کے اوپر جھگڑا۔ حالانکہ یہ کام آرام سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ سرکار والا صاحب کے ساتھ جا رہا تھا ایئرپورٹ، کسی کو چھوڑنا تھا یا لینا تھا، تو وہ ہمارے سامنے نا ایک سرکاری جیپ پیچھے زنگ کر کے آئی، اور آ کے جناب وہ سائڈ تھوڑی سی لگ گئی گاڑی کی، اور وہ آگے ایسے گیا جیسے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس نے گاڑی ٹھوک دی ہے۔ اب جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جی اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو سبق سکھانا چاہیے۔
ایک تو اس نے گاڑی بھی ماری ہے اور معذرت بھی نہیں کی ہے, اور اس کی ذرا دیدہ دلیری دیکھیں کہ کیسے شان سے آگے جائی بھی جا رہا ہے. اچھا آپ کا نا ایک خاصہ تھا بڑا کہ آپ نا پہلے سنتے تھے سب کو تفصیل سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کس فیز میں جا کے یہ بات کر رہا ہے. تو جب وہ ساری اس نے اپنی بھڑاس نکال لی نا, تو آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, اور تمہیں پتہ ہے یہ سرکاری گاڑی ہے. تو اس نے کہنا ہے کہ آئیں میرے دفتر سے پیسے لے لیں. اب تم دفتر جاؤ گے, دفتر کے تمہیں چکر لگوائیں گے, پھر پتہ نہیں بل اپروو ہوگا, پھر وہ جائے گی, پھر ملے گا نہیں ملے گا. تم کن چکر میں پڑے ہوئے یار, اس کو معاف کر دو, وہ سرکاری ملازم ہے اور وہ ملازم ہی ہے, تو تم گاڑی ٹھیک کراؤ اپنا, بس کو خیر ہے. اب وہ سارا معاملہ ہو گیا, ختم ہو گیا جی. میں چھوٹی بہنوں کو اسکول سے لینے جاتا تھا جی, تو میں ایک دن گاڑی وہ تھوڑی سی ریورس میں نے کی, تو بالکل پیچھے رکشا کھڑا ہوا تھا. اب وہ اس کا بمپر تھوڑا سا آگے سے نا ایسے ڈیمیج ہو گیا. میں نے جیسے پیچھے کیا نا, تو وہ رکشے والے کو اس نے وہ پائن میں اتنی دیر میں اس کا وہ فرنٹ چھوٹا سا بمپر ہوتا ہے اتنا سا, وہ ٹوٹ گیا. اب میں اترا تو میں نے اسے کہا یار بات یہ کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو تم میرے ساتھ آؤ میرے گھر, میں تمہیں پیسے دلوا دیتا ہوں. اور نہیں جی کون کار ایسے کون دیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں کہا نہیں یار ایسی بات نہیں, یہ میرے گھر کا نمبر ہے. موبائل نہیں ہوتے تھے اس دور میں. میں کہ یہ میرے گھر کا نمبر ہے, یہ میرا پتہ ہے, تو تم میرے ساتھ چلو. اس کو میں نے بڑا زور لگایا, تو اس نے کہا جی چلو پھر کار چلو. میں کہا جی ٹھیک ہے جی. اب میں لے کے اس کو گھر آ گیا جی. گھر آیا تو وہ آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جا کے بتایا کہ جی ایسے وہ رکشے والا مجھ سے اس نقصان ہو گیا, تو میں اس کو ساتھ ہی لے آیا. تو آپ نے کہا ہاں بلاؤ اس کو اندر بلاؤ. اچھا اب وہ اس کو جب اندر بلا رہے تو اندر آنے سے نا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے, اندر بلا رہے ہیں مجھے, ماریں گے. دیکھیں رویے بھی تو ایسے ہو گئے ہیں نا, لوگوں کی ترجیحات بھی ایسی ہو گئی ہوئی ہیں کہ بات کے اوپر جھگڑا کرنا اور معاملے کو چھوڑنا نہ اور پکڑ کے رکھنا اور اس کے اوپر اپنی سبقت دکھانا, جو سب سے جو بری چیز ہے نا اس کے بیچ میں, کہ ہم دوسروں کو شاید اس لیے بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ معاف کرنے میں ہماری شکست تسلیم ہوگی کہیں نہ کہیں پہ. حالانکہ معاف کرنا بڑے دل گردے والوں کا کام ہے, ببر شیر لوگوں کا کام ہے. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کمزور دل حضرات اس سے دور رہتے ہیں, جیسے کمزور دل حضرات اس سے دور رہے, تو وہ یہ معاف کرنا, تو وہ آپ نے اس کو اندر, آپ خود گئے باہر, آپ نے جائے گا, نہیں ادھر بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, آپ اندر آؤ. اس کو بلایا, اس کو چائے پلائی, اس کو خرچہ دیا, پیسے بھی دیے, اور پھر اس کو کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. تو کتنی آسانی سے سارا معاملہ ہو گیا. اب مجھے سرکار نے ایک بڑا قیمتی اور واقعہ سنایا کہ ایک دادا ابو کے بھائی تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو دادا ابو کا ظرف دیکھیں کہ ان کی تنخواہ تھی 100 روپیہ اس دور میں, اور 100 روپے میں سے وہ 60 روپے اپنے بھائی کو دے دیتے تھے کہ تم انجینئرنگ کر رہے ہو تو تمہیں مجھ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی. اور دادا ابو کے مطلب بچے شچے سارے سرکار بھائی بہنیں ساری موجود تھیں, سسٹم پورا گھر چل رہا تھا, اور وہ ابھی صرف اپنی انجینئرنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تم انجینئرنگ کر رہے ہو, پیسوں کی ضرورت ہے, یہ رکھ لو. تو یعنی کہ اپنی انکم کا 60% کسی کو ایسے اٹھا کے دے دینا, یہ بھی بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. اب یہ ظرف جو تھا نا وہ دادا ابو سے پھر سرکار میں بھی آیا. تو جب سرکار پڑھنے کے لیے آئے نا, تو وہ گئے چچا کے پاس. انہوں نے کہا جی میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھائی جان مجھے 60 روپے دیتے تھے, تم بھی 60 روپے لے لینا مجھ سے. آپ نے مانگے نہیں, لیکن وہ اندر کی پھنسی ہوئی تھی نا بات. انہوں نے کہا جی وہ 60 روپے تم بھی مجھ سے لے لے گا. آپ نے کہا نہیں ہمیں 60 روپے نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں خیر ہے. تو وہ نکل آیا. اب گلا کرنے والا ہوتا تو وہاں گلا کرتا. تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر جو ہیں وہ دل چھوٹا نہیں کرتے, تو وہ نکلتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کے معافی کے پھنسے ہوئے رہتے ہیں نا, یہ بھی نا اپنی روح کے ساتھ کہیں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی علت ہے کہ جس کے بعد نا انسان اور گھستا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. کتنی خوبصورت آپ نے ایک فکرہ ہے آپ کا, آپ کہتے تھے کہ بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بحث کی خاطر بندہ ہار جاتے ہیں, دوست ہار جاتے ہیں.
یعنی کہ وہ بحث صرف اپنی کہ ہماری وہ پوری ہو جائے, ہم وہ شکست جو ہماری ظاہراً جو ہے وہ شکست ہم تسلیم نہ کریں. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ میں ایک گیا جگہ پہ, وہاں پہ اخبارات والے لوگ تھے, میں نے ان کو یہ فقرہ سنایا, انہوں نے کہا جی آپ نے کیا بات کہہ دی, ہم تو یہاں فقرے ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہی اس لیے کہ اس کا فقرہ میرے فقرے سے بڑا نہ ہو جائے. یعنی کہ ہم فقرے میں بھی کسی کو گنجائش جیتنے کی نہیں دیتے. اور یہ ریلیشنز جو ہے نا جی, یہ کیا آپ کا پھر خوبصورت ہے, ایک ایک بات ہی آپ کی خوبصورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. واہ سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ جھگڑا ہے یہ جو معاف نہ کرنا ہے نا بیسیکلی. تو یہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص تمہیں پتھر مار دے, اب کس سے جھگڑا کرو گے تم؟ پتھر سے, جس ہاتھ نے مارا ہے اس سے, یا جدھر سے یہ امر ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تمہیں پتھر لگنا ہے اس سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی کے اندر نقصانات, زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ کیا صرف انسانوں کے ہاتھ میں ہی ہے؟ کیا اس کا امر کا تعلق کہیں اللہ کے سے تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کو بھی اس وادی سے گزارا جا رہا ہو, غم سے گزارا جا رہا ہو, تکلیف سے گزارا جا رہا ہو. کئی دفعہ کتنے بڑے بڑے مقامات تکلیف میں ہوتے ہیں, کتنے بڑے بڑے مقامات وہ معاف کر دینے سے نکل جاتے ہیں. تو آپ بلکہ معافی کو جو ہے نا صرف اتنا نہیں کہتے تھے کہ یہ معاف کر دو, معاف کر دو تاکہ تم معاف کر دیے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بھی لینی ہے کہیں سے معافی, یہ بھی پکی بات ہے. ہم نے بھی تو اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے جی. تو یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی کر لیں یہاں پہ آخری ہمارا سہارا معافی ہی ہے. سرکار دو عالم سے ہمارا حوالہ یہی ہے کہ شفاعت فرمائیں گے آپ ہماری, سبحان اللہ, معافی دلوائیں گے ہمیں. تو ہم یہاں لوگوں کو معاف نہیں کرے تو ادھر جا کے کیسے پھر ہم معافی مانگ لیں گے؟ کہ یا ہم کہہ دیا اگر کہ تم نے تو معاف نہیں کیا تو معافی مانگنے آ گئے ہو, تم کس منہ سے آؤ گے تم؟ تو یہ غور کریں کہ کتنی گہری بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ, یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے. اچھا کبھی اسے کسی سے کہے نا کہ یار تو کر کے تو دیکھ. ہمارے ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کو بڑا خطرناک ایک SMS کر دیا, اور اس کے بیچ میں جناب نا بڑی غلط باتیں. اب وہ صاحب جو تھے جی, انہوں نے وہ مجھے میسیج دکھایا کہ جی یہ دیکھیں جی, انہوں نے مجھے میسیج کر دیا. تو میں نے کہا اس کو ڈیلیٹ کر. کہتا نہیں میں نے نہیں ڈیلیٹ کرنا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے, ایسا سلوک کیوں کیا. اور میں نے کہ اس کو ڈیلیٹ تو کر. میں نے 2-3 دفعہ زور لگایا تو اس نے نا ڈیلیٹ کر دیا. اب ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ دوبارہ نہیں آپ کے فون میں نظر آئے گا. جب اس نے ڈیلیٹ کیا نا تو پھر میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا, باتیں کرتا رہا. تو آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے کتنا سکون مل گیا مجھے. اللہ اکبر اللہ. کتنے میں کرب میں تھا اور کتنے میں غصے میں تھا کہ یہ میسیج مجھے آیا ہے اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا اور یہ کروں گا. اور جب وہ ڈیلیٹ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے سکھ مل گیا کہ میں اب اس ایگنی میں نہیں بیٹھا ہوا, اس اینگر میں نہیں بیٹھا ہوا. غصہ ایسا شیر ہے جو آپ کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے فیوچر کا بھی سارا پلان آپ کے اینگر میں چھپا ہوا ہے. آپ معاف کریں اگر آپ کو اپنا مستقبل اچھا چاہیے, اس لیے بھی کہ آپ کو بھی کبھی یہ معافی چاہیے. تو جن لوگوں کی ریچ یا جن لوگوں کا شعور تھوڑا سا آگے تک کا ہے نا, وہ پھر معافی میں آ جاتے ہیں. جو صرف پھنسے میں نا موقع کی لڑائی کے اوپر, وہ پھر پھنسے رہتے ہیں بیچارے, پھنسے رہتے ہیں. اور اسی پسی پسیا میں کتنے گھر برباد ہو گئے, میاں بیوی برباد ہو گئے, بھائی بہن برباد ہو گئے. کتنے سال ہو گئے بھائی نہیں ملا, باپ بیٹا نہیں ملے, ماں سے لڑائی ہو گئی ہے. وہ آپ کہتے تھے یہ تو دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیشنز تو یہ خونی رشتے ہیں, اور بلکہ آپ کہتے تھے خونی رشتے بعض اوقات واقعی خونی رشتے. تو یہ خونی رشتے جو ہے نا جی, آپ غور کریں کس نے دیے آپ کو؟ کیا آپ نے خود سے بنائے ہیں؟ یہ تو اللہ نے آپ کو دی, تقدیر ہے آپ کی جی, تقدیر ہے. آپ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ماں باپ آپ کو دے دیے ہیں,
چاچا چاچی بھی دے دیے ہیں, ماما مامی بھی دے دیے ہیں, یہ سارے ریلیشنز آپ کو اللہ تعالیٰ. اب آپ ان کو تھوڑا گنجائشوں کے ساتھ سنبھول کے چلیں. میں ایک دن نا سرکار والد صاحب کے پاس گیا تو میں نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ جی وہ میرے چچا نے نا مجھ سے کوئی بات کی. اب چچا بھتیجے کی بھی ہو جاتی ہے نا جی, نوک جھوک ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اور یہ ان کی محبت تھی کہ وہ میرے سے کرتے رہتے تھے. تو میں کسی بات پہ بڑا مجھے غصہ چڑھا تو میں جا کے نا بول پڑا. میں کہا جی آپ اپنے بھائی کو سمجھا لیں, یہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, یہ ویسے ہی کرتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے میں نے کدھر شروع ہوا کدھر ختم ہوا, بولتا گیا. اور آپ تسلی سے سنتے رہے. پھر مجھے کہتے ہیں بات سنو, فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے, ان لوگوں سے تم نے رستہ لینا ہے. سبحان اللہ. مجھے اتنا ریلیف ملا اندر سے یہ بات سن کے کہ بھائی کسی کے کچھ کہنے سے میرے فیصلے پہ کوئی اثر اندازی نہیں ہو رہی کسی کی, میں نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو ان سے رستہ لینا میرے لیے کیا مشکل ہے کہ جب ڈیسیژن میرے پاس ہے, سارا کچھ میرے پاس ہے, عمل میرے پاس ہے, تو پھر یہ جو بھی کہہ رہے ہیں چلو سن لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہی نکلے. تو میرا وہ اینگل پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا. تو یہ سرکار یہ کام کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خیال کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر لو, پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو خیال کی اصلاح ہے نا جی, یہ اس میں معافی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کے خیال کی اصلاح جب تک نہ ہونا آپ معافی میں نہیں آتے. معافی کا تو ایک بڑا سبق آموز قصہ حضرت نے اپنا ہی سنایا. میں بھی کچھ دن پہلے ہی سن رہا تھا سرکار کی آڈیو, تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی صلح کروائی, اس سے معافی منگوائی, دوسرے نے معافی دی, اور اس کے کچھ جو اس کا جو نقصان ہوا تھا وہ بھی سرکار نے خود بھرا جی. تو مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ بندہ جس نے معافی مانگی وہ حضرت کو چھوڑے ہی نہ, روئی جائے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مطلب تمہارا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اگر پتہ ہوتا کہ معافی مانگنا اتنا آسان ہے تو میرا باپ مجھ سے ناراض نہ مرتا, میں اس کے مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتا. سبحان اللہ. اب یہ کتنا بڑا ریگریٹ ہے کہ یہ مطلب والد صاحب تو چلے گئے, اور اس نے دیکھا کہ میں نے ایک ان نون بندے سے تھوڑا سا میں جھکا اور میں نے کسی ایک بڑے انسان کے کہنے پہ اس سے معافی مانگ لی. تو یہی معافی اگر میں اپنے والد سے مانگ لیتا تو اتنا مشکل نہیں تھا جتنا لوگوں نے مشکل بنایا. آپ کے پنجابی کا ایک شعر ہے کہ جیندے جی گل ایک نہ منی قبراں تے جا پھول چڑھائے. اللہ اکبر. کہ زندگی میں میرا خیال نہ تھا بعد مرنے کے اب منا برسی. اللہ اکبر. اور زندگی میں تم نے تعلق خراب رکھا ہے, اب تم برسیاں مناتے پھر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو تم؟ اور زندہ موقع ملا ہوا ہے, زندگی آسان کر لو, تھوڑی سی معافی دے دو, رستہ آسان کرو, آگے چلو, بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ تو بہت ضروری ہے انسان کی اصلاح کے لیے, انسان کی دین کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, کہ لوگوں کو گنجائش دے معافی کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ ملازم جو ہیں جی اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم 70 دفعہ تو معاف کرو. اللہ اکبر. اب جس نبی کی امت سے ہم لوگ ہیں جن کی تعلیم ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف خادم کو کر رہے ہو, نجات تمہیں مل رہی ہے. نجات تمہیں مل رہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ نجات کا راستہ ہے ہی یہی کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں سے کریں. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں آپ کو معاف کر دیا جائے, معاف کر دیں. جو سلوک آپ اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہ سلوک پہلے کریں تو صحیح. وہ سرکار کی آڈیو سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا فیض تمہارے جو آفس میں جو صفائی کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے, تو کیا پھر بھی اس کو اسی نظر سے دیکھو گے؟ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. بے شک ایسی. تو یہ دیکھیں کہ یہ مطلب آپس کے جو معاملات ہیں انسان کو کس طرح سے دیکھنا ہے, اس سے کیسے سلوک کرنا ہے. بلکہ آپ سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے یہی تو تبلیغ ہے, یہی تو راہ سلوک ہے جی. بالکل. سبحان اللہ. یہ ساری کہانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو جی. تو بس زندگی ایسے ہی ہے جی. یہ بعد میں ریگریٹ کرنے سے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا ویسے ہی جو ہے آپ کہتے تھے کہ انسان بس پیدا ہوتا ہے
اس کے بعد وہ مر رہا ہے, ایک ایک چیز کے ساتھ مر رہا ہے. پہلے بچپن مر گیا, پھر لڑکپن مر گیا, پھر جوانی بھی مر گئی, تو اب بڑھاپا تو مرنا ہی ہے آپ نے, اور آخری سانس کو اب موت کہتے ہیں. حالانکہ وہ تو ان تمام موتوں کا اعلان ہے جو انسان مرا ہے, جو مرا ہے. جی بالکل. تو ایک اور جو کویسچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ جو میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے, تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا آئینہ بننا تھا اور یہ ایک دوسرے کے دو بدو ہوئے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ روبرو ہونے کے بجائے دو بدو ہوئے ہوئے. جی بالکل ہی ہوئے ہوئے جی. اور یہ بات ہماری بھی زوجہ نے سننی ہے جو ہم نے کہنی ہے, لہذا بات وہ ہونی چاہیے جو واقعی بات ہے جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں. سرکار کے 2 جملے ہیں اس کے اوپر کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جو بہار سے نہ آشنا ہو, اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے. سبحان اللہ. اس کے دم سے وہ, اس کے دم سے یہ. اور دوسرا آپ کا جو فکرہ ہے کہ خامد کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے, خامد کو دیوتا بنانے والی بیوی خود دیوی کہلاتی ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ ریلیشن جو ہے نا جی میاں بیوی والا, ایک آپ کو اس کا ایک مزیدار اسپیکٹ بتاؤں. مجھ سے نا کچھ لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ جی وائس صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہم خیال ہو تو سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی اس میں وائس صاحب نے بیوی کا ذکر کہاں کیا؟ وہ کوئی دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو, آپ ہم سفر کو ہم خیال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں کہ انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید میری بیوی تو میری ہم خیال نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی ہو, کوئی ایک دوست ہو, کوئی ایسا. بلکہ بیوی کو ہم خیال نہیں ہونا چاہیے, زیادہ بہتر ہے جی. وہ اپنے خیال میں رہے, آپ اپنے خیال میں رہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ اچھی ٹریننگ ہے. اس کے اور کام ہے, آپ کے اور کام ہے. وہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, معاملات ہے, آپ اسی کو فتح کرنا ہے. اچھا یہ ایک میں نے بڑا ریلیشنس کے اندر جو چیز دیکھی نا جی ڈاکٹر صاحب, ذاتی میرا یہ تجربہ ہے کہ اس ریلیشن میں میاں بیوی ایک دوسرے کو فتح کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بات مانی جائے. میاں اٹھتا ہے, او تم یہاں سے ہلی کیوں؟ اب آپ کا نا اس کے اوپر بڑے بڑے خطرناک قسم کے آپ کے ہیں فکرے اس کے اوپر. آپ کہتے تھے کہ جو میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا اور اس کے اوپر اپنی حکومت جتا رہا ہے تو وہ ظالم ہے. اور بیوی کے بارے میں کہا کہ جو ادب نہیں کر رہی اور اطاعت کر رہی ہے وہ منافقت کر رہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ ادب نہیں کر رہی اور اطاعت کر رہی ہے تو وہ بھی منافقت کر رہی ہے. اور وہ میاں جو اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا, محبت نہیں کر رہا اور اس کے اوپر روب ڈال رہا ہے, محبت کے 2 بول بولے بغیر چاپکے مار رہے ہیں, چاپکے, حکم کے چاپکے مار رہا ہے, دھڑا دھڑ, یہ کام نہیں میرا ہوا, وہ کام نہیں ہوا, تم ایسے. اوہ یار, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مزاج دی ہے, آپ کو اللہ نے یہ مزاج دی ہے. جو مزاجوں کو آپس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے وہ ان کی زندگی تو باقی کسی جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی ہوتی. وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایسے وہ ویسے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی کہ آپ کے خاندان کی ایک نرشمنٹ ہونی ہے. بیوی کو شوہر دیا کہ آپ کو ایک پروٹیکشن ملنی ہے, آپ نے خاندان چلانا ہے. یہ ایک اصول بنا ہے, دین کا اصول ہے, دنیا کا اصول ہے کہہ لیں کہ آپ کی اولاد نے پرورش پانی ہے. اب آپ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی بیوی سے حسن سلوک نہیں کرو گے تو وہ تمہارے بچوں کو تمہارے خلاف کر دے گی. اب بچے اس کے پاس ہیں, آپ باہر کام پہ گئے ہوئے, ٹریننگ وہ کر رہی ہے, اس کو نہیں خوش کریں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کے بچے کو آپ کے خلاف کر دے گی. آپ ایجنٹ بن جائیں گے. ایجنٹ ہیں یہ مان لیں کہ ماں کے ایجنٹ ہیں بچے, اور رہنا چاہیے ان کو, بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو وہ گنجائش دیں کہ وہ اپنی اس لبرٹی کو فیل کریں, اس اکنالجمنٹ. بڑا روب ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے بیویوں کو فتح کرنا بند کر دو. وہ جاؤ, دنیا پڑی ہے, نکلو باہر, جا کے ارسطو کی طرح سکندر کی طرح جاؤ, دنیا فتح کرو, دل فتح کرو, جو کرنا چاہتے ہو کرو, اپنی مردانگی دکھانی جاؤ چوک میں جا کے.
ایک اللہ نے معصوم سی دے دیے یار, تو تم اتنا بھی نہیں ہوتا, تم سے سنبھالا نہیں جاتا. اب یہ ریلیشن کی جو امپورٹنس ہے نا جی, وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہوگی, دونوں کے پاس یکساں نہیں ہو سکتی. ایک کے پاس زیادہ ہوگی, ایک کے پاس کم ہوگی, یا بیوی زیادہ سینسیبل ہوگی یا میاں زیادہ سینسیبل ہوگا. دونوں برابر کے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ برابری ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں پر بھی. اب جس کے پاس یہ زیادہ ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ریلیشن کی حفاظت کرے. اچھا, وہ ہماری اماں جی جو ہیں جی, وہ اللہ ان کو زندگی دے دی. ہماری اماں جی جو تھی نا, وہ کبھی مائیاں آتی تھی نا گھر میں, کوئی کپڑے دھونے والی, تو کسی سے کوئی کام خراب ہو گیا اس کے اوپر بولتی تھی اماں جی تم نے یہ کر دیا وہ فلانی. تو آپ نا ڈیورنگ دیٹ ڈسکشن آپ بالکل نہیں بولتے تھے. تو پھر کہتے ہو آج کاشف کی امی کو غصہ بڑا چڑھا ہوا ہے, چلا تجھے چائے بنا کے دیتے. وہ دیکھ اتنی سی بات سے نا ساری کہانی بدل جاتی تھی. اب میں نے دیکھا کہ سرکار کا مزاج بہت بڑا مزاج تھا, اس میں معافی, درگزر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اتنے بڑے بڑے ظرف کے ساتھ تھی کہ اتنا بڑا ظرف مجھے نظر نہیں آتا. اور اماں جی جس نے وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ پکڑ لیتی تھی کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو اب بڑی تفصیل سے بیٹھ کے سنتے تھے. ایک دن آپ کہنے لگے کہ بات سنو, دیکھو تم بیٹھی ہو, میں بیٹھا ہوں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی کیا بات کرنی جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ تو ان کی بات ہے نا, ان کی بات چلو ان کے ساتھ چھوڑو, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, آپس کی بات کرتے ہیں کہ کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. تو وہ مزاج کا ایک ڈفرینس مجھے نظر آتا تھا بہت زیادہ. پھر جب سرکار کے آخری ایام تھے نا جی, میو ہاسپٹل کے لنڈن جانے سے پہلے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ وصال سے کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہوگی, تو علیل تھے آپ, میو ہاسپٹل میں تھے, تو رش بڑا ہوتا تھا وہاں پہ, صبح و شام لوگ ہی لوگ اور ڈھیر رش ہوتا تھا. تو میں کبھی کبھی نا اماں جی کو پھر لے کے جاتا تھا کہ کہہ کے آنا کہ آج میں اماں جی کو لے کے آ رہا ہوں, تو ٹائم سرکار کے ساتھ علیحدہ سے وہ پھر نکالنا پڑتا تھا نا جی وہ. تو میں اماں جی کو لے کے گیا, تو سرکار نے نا کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور زندگی دے تو وہ بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا. اللہ اکبر. واہ. مجھے وہاں سن کے محسوس ہوا کہ یار یہ بات جو ہے نا جی, یہ کسی بیوی کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے نا جی, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جس کو بولتے ہیں نا جی, کہ وہ اس کو وہ مل کے کہ ساری زندگی کی محنت کا یہ ایک جواب ہونا. اچھا, یہ جب بات ہو رہی تھی میں وہاں موقع پر ہی کھڑا ہوا تھا, اور میرے سامنے وہ سارے مناظر گزر رہے تھے, وہ جھگڑے بھی گزر رہے تھے, اماں جی کا ناراض ہونا بھی گزر رہا تھا, سارا کچھ. تو اور میں یہ جانتا تھا کہ اماں جی کا مزاج اور ہے, سرکار کا مزاج اور ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کو ہم مزاج ہم خیال ہے نا جی, یہ ساری باتیں. تو سرکار کے جو تھے وہ مزاج کا بہت فرق تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ ایک اور زندگی دے تو وہ بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا. اب یہ بات یہاں پہ مزاج کی نہیں ہے, اب یہ بات یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن کو اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھ کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر جو بھی ہو آپ اس کو آمین ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ریلیشن وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے آپ کی, جس سے مرضی شادی کر لیں, تو شادی جس سے ہوگی اب یہ آپ کا نصیب ہے. وہ کہتے ہیں نا جی, ایک بندے نے کہا ایک بابے سے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ نصیب ہے, تو میں تو نہیں مانتا اس بات پہ, تو میں تو اپنی مرضی کروں گا جہاں میں نے شادی کرنی ہے. تو بابے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, تم اپنی مرضی کرنا, یہ ایک میں پرچی دے رہا ہوں, وہ جو بھی تمہاری دلہن ہوگی نا تم اس کو یہ پرچی دے دینا, کھولنا نا اس کو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, وعدہ ہو گیا جی. اس نے اپنی پسند سے ایک لڑکی ڈھونڈی, اس لڑکی کو ڈھونڈ کے شادی کی, اور جیب میں سے وہ شادی جب ہوئی تو وہ اس نے نکال کے اس نے کہا جی میرے بزرگ ہیں, یہ پرچی انہوں نے تمہارے نام کی دی ہے. اس نے وہ پرچی کھولی تو وہ اس کو دیکھتی رہی, تو وہ بندے نے پوچھا کہ جی کیا ہے پرچی میں؟ اس نے کہا اس میں کچھ نہیں, اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر.
تو اب یہ کوشش تو انسان کی اپنی ہے, فیصلہ اس کا اپنا ہے, لیکن یہ سارا فیصلہ کہیں ہوا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اب جس کو یہ بات کا اندازہ ہو کہ جیسے میری زندگی کے باقی معاملات کے اوپر بھی میں نے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے کہ میری عزت, میری شہرت, میرا مال, میری جان, یہ سب کچھ عزتیں ادھر سے ہی آ رہی ہیں, اللہ کی طرف سے, من جانب اللہ آ رہی ہیں. تو یہ ریلیشن بھی اللہ کی طرف سے ہی بنایا گیا. ہم اس ریلیشن میں آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت اس کو تیار کیا جاتا ہے. اب تو خیر بہت ہی واہیات قسم کی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ 2 مہینے شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھی تھی اسلام آباد میں شادی تھی, آج بھنگڑا پارٹی ہے, آج 60s کی پارٹی ہے, آج فلانی پارٹی ہے, آج دل والے دلہنیاں لے جائیں, وہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کہ 2 مہینے ڈاکٹر صاحب وہ اس کے ایونٹس چلتے رہے جی. 6 مہینے شادی نہیں چلی. اللہ اکبر. اتنا کچھ اس کے بیچ میں وہ پیسے کی چیزیں اور سارا کچھ ڈال دیا کہ اس رشتے کی جو ایک اخلاص تھا, یہ جو خلوص تھا نا, وہ ختم ہو کے رہ گیا. آپ بچوں کو جو بات سمجھانے والی ہوتی ہے اس ریلیشن میں جانے سے پہلے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, چوائس تمہاری ہے, لیکن جو بھی چوائس ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے تم نے کرنا ہے, تو اس کو نبھانا اب اس کی ذمہ داری ہے. بیوی کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم بتاؤ ابھی بھی ٹائم ہے, قبول ہے, 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے قبول ہے. اب آپ جب وہ بات کہہ رہے ہیں, یہ لفظ ہے, یہ ارادہ ہے, یہ آپ کی فیلنگ ہے کہ میں نے اللہ کے اس فیصلے کو جان و مال سے, اپنے دل سے, دماغ سے میں نے قبول کیا. اب قبول کیا ہے تو اب جو بھی ہے وہ آپ کے قبول میں ہونا چاہیے. اب جیسے سرکار ایک دفعہ ایک صاحب کے گھر گئے ہم لوگ, تو ان کو ساتھ لے کے کہیں جانا تھا ہم نے. تو اتنے میں ان کا وہ بیٹا آیا تو اس نے کہا جی مجھے بس اجازت, میں فٹافٹ منہ پہ چھٹا مار لوں تو پھر میں بھی چلتا ہوں جی آپ کے ساتھ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے چہرے پہ مطمئن نہیں ہو تو کائنات میں کسی چیز پہ تم مطمئن نہیں ہو سکتے. آپ کا چہرہ کیا ہے, آپ کا نصیب, آپ کا قد کیا ہے, قد کی حد کیا ہے, یہ آپ کا نصیب ہے. آپ اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتے. مولا علی سے پوچھا کہ یہ کتنی کائنات آزاد ہے اور کتنی قید ہے. آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب دوسری ٹانگ کو بھی نیچے سے نکالوں گا, میں گر جاؤں گا. آپ نے کہا یہی تمہاری آزادی ہے اور یہی تمہاری قید ہے. اتنی سی تمہاری استطاعت ہے, اتنی سی تمہاری دنیا ہے. اس دنیا کے بیچ میں یہ چھوٹا سا ایک تمہیں ریلیشن ملا ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے, پوری پارٹ نہیں ہے آپ کی زندگی کا. لیکن اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے. میاں بیوی کو استغفار کرنا چاہیے, اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں, میرے یہ سکون کا باعث ہے, یہ جو گھر ہونا چاہیے, یہی گھر میرے لیے سکون کا باعث نہیں بن رہا. توبہ کا مقام, توبہ کرے کہ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بنا. اب یہ آسان بنانے میں سے دعا بھی ہے اور اس کی طرف سے عطا بھی ہے, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے سے رویے ہیں جو اس کو خوبصورت بنائیں گے. درگزر کرنا, اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے, دینیات ہے, دنیات ہے. اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا دینیات ہے. اللہ کو بس اس رشتے کے بیچ میں اللہ کو لے کے آنا ہے اور اس کے ریفرنس سے چلنا ہے. تو جو اس نے مقام بیوی کے لیے شوہر کا رکھا ہے, شوہر کے لیے بیوی کا رکھا ہے, اسی کو سمجھ جائے تو زندگی آسان ہے. گھر جنت نہیں ہے تو باہر کدھر سکون ملے گا. گھر کو ہی تو جنت بنانا ہے. الحمدللہ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. گھر ہی کو تو جنت بنانا ہے آپ نے. اور کتنی آپ نے سادہ سی بات میں بتا دیا کہ اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تو تمہاری دنیا ٹھیک ہے, اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا دین بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ابھی مسلمان کے لیے کتنی اچھی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ چیک کر لو دین دنیا دونوں کیسے ہیں. ہم مانگتے ہیں دعا میں یا اللہ تعالیٰ ہمارا دین بھی دے, ہمیں آخرت بھی دے اچھی دے, ربنا آتنا فی الدنیا, جی دعا کرتے رہتے اللہ سے بار بار. ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہماری ہے کیا ٹھیک ہے, چیک تو کر لو. دعا تو ہے پر کوشش بھی تو ہے نا. کوشش بھی تو ہے, اور اس کوشش میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے. دعا لیں, بزرگوں کی خدمت کریں,
وہ میں ایک دربار پہ گیا تو اس نے کہا بابے نے انہوں نے کہا پتر اپنے واسطے دعا نہ کری, ایسے بندے لب جڑے تیرے واسطے دعا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بندے ایسے ڈھونڈتے رہیں کہ جو آپ کو دعا دیں تاکہ آپ کی زندگی آسائش سے گزرے. یہ میاں بیوی کے معاملات جو ہیں خدائی معاملات ہیں, ان کو اس نظر سے دیکھا کریں. اور اس میں جو سب سے بڑا جو گھن جس کو میں کہتا ہوں اس ریلیشن میں جو گھن لگتا ہے نا جی, وہ لگتا ہے جھوٹ کا. جھوٹ جہاں پہ جس ریلیشن میں چل رہا ہوتا ہے نا جی, وہ ریلیشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا جی, کبھی بھی نہیں کامیاب ہوتا. اچھا ایک اور بھی اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اس میں دوسری شادی کو بہت برا سمجھتے ہیں, حالانکہ اسلام میں ہے کہ اگر آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں, 4 تک کر سکتے ہیں. تو اب جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ نارملی کیا کرتے ہیں, چھپا کے کرتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. اور جی پتہ لگے گا تو دیکھیں گے یار اتنے تم شیر کے بچے ہو تو کھڑے ہو کے اعلان کرو, انڈر کور کیوں کھیل رہے ہو, انڈر کور کیوں کھیل رہے ہو, بتاؤ دنیا کو تم کو چوری کر رہے ہو, گناہ کر رہے ہو. اور اللہ معاف کرے جی, اس بات کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے نا ایک عورت سے محبت, اچھے خاصی عمر کے, ان کے بال بچے بھی بڑے بڑے ہیں. انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے ایک اور عورت سے محبت ہو گئی ہے, تو مجھے بتاؤ کہ میں اس سے شادی کر لوں, اجازت دیتی ہو تم مجھے؟ تو بیوی نے کہا کہ نہ شادی نہ کریں, آپ اس کو گرل فرینڈ ہی رکھ لیں. اللہ اتنا یعنی کہ اس کو معیوب حد تک سمجھا جا رہا ہے اور اس کے اندر گنجائش نہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ بالکل میں اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا کہ, لیکن آپ اگر حقوق کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی گواہی دے سکتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے. حسن سلوک جس کا اچھا ہے وہ سب کے ساتھ حسن سلوک اچھا رکھتا ہے. میرے پاس وہ آئے کچھ لوگ مسلمان تھے انڈونیشیا کے جی, وہاں کے اچھے بزرگ ہیں وہ. تو یہاں پاکستان میں آئے تو بہت سارے روحانی سلسلوں میں مزارات پہ گئے اور کافی سروے کرتے رہے, ملاقات ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا آپ کا سسٹم ہے یہاں پہ, سارا صوفیہ کرام کا اور تعلیمات کا, اور میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز آپ کے اندر بہت بری ہے. میں کبھی وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں شادی آپ لوگ ایک ہی کرتے ہیں, آپ لوگ 3 4 سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی وہ نا ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی ہے, برابر کی ان دونوں کے اندر ہم رکھ رکھاؤ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, نان نفقے کا دھیان رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اب دوسری شادی اہم نہیں ہے, اہم ہے اس ریلیشن کی جو اصل جو بات ہے نا اس کو سمجھنا. روحانیت میں جو جسمانیات ہے اس کو بہت نیگیٹو لیا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس ریلیشن میں آپ کا مدعا صرف جسمانیات ہی ہے تو یہ ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ عین لیگل ہے. یعنی کہ وہ جس کے لیے پھر بات باریک ہونی شروع ہوتی ہے نا, وہ پھر بہت باریک بھی ہو جاتی ہے, کہ وہ اتنا اس کو سینسٹیوٹی کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں کتنی سینسٹیوٹی ہے تمہاری. تو جو بندہ اس سینسٹیوٹی کو محسوس کر رہا ہے اس کے اوپر فرض آ گیا ابھی کہ وہ اس ریلیشن کو, اس کے تقدس کو, اس سے چیزوں کو مبرہ کر کے, جھوٹ کو نکال کے اور چیٹنگ کو نکال کے ایک سادہ زندگی سادہ طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ. دیکھیں آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, یہ اس طرح کی ماں ہے جس طرح سے آپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. آپ جو باتیں اپنی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں, اس لیے کہ بیچاری وہ گھر چھوڑ کے آ گئی ہے. اور صوفیہ کرام نے تو یہ جو دلہن کا رخصت ہو کے آنا ہے نا جی, اس کے اوپر تو بڑی بڑی کمال باتیں کہی ہوئی ہیں کہ وہ دلہن جب چھوڑ کے آتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے, تو وہ یہ پورے کا پورا ایک ایسا پروسیس ہے جیسے آپ اس دنیا کو چھوڑ کے اگلی دنیا میں جا رہے ہیں,
جہاں پہ ابھی نہیں پتا کہ آپ کو کیا ہونا ہے. اور وہ اپنا گھر بار اپنا کمفرٹ زون. بیٹی جو ہوتی ہے نا جی, اب وہ اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. سرکار کی 3 بیٹیاں تھیں نا جی, میں بیٹا تھا, تو مجھے نہیں کبھی کوئی لگا کہ مجھے بیٹا ہونے کا بڑا کوئی ایج ملا ہے. میں باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, چھوٹی بہن آ گئی, ابو بلا رہے ہیں. میں کہا چل تم آتا ہوں. میں پھر کرکٹ کھیلنے لگ پڑا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ گئی کہ ابو بلا رہے ہیں آؤ اندر. تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا. تو میں نے کہا کہ کیا تم بار بار بلانے کیا جو دیا, میں آ رہا ہوں. تو یہ تھوڑی میں نے زور سے بول دیا. میں نے زور سے بولا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. میں اب تھوڑا رک گیا. میں اس کو سمجھا نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں بھی اندر سے وہ ہل گیا نا کہ یار میں نے تو رلانے کے لیے تھوڑی کہا تھا, میں تو اپنی کھیل بچانا چاہ رہا تھا. بیٹنگ آئی ہوئی تھی, بیٹنگ جا رہی تھی ہے نا جی. تو اس نے کہا میں جا کے ابو کو بتاتی ہوں. اب وہ بھی اندر بھاگی تو میں بھی اندر بھاگا جی. اس نے جا کے بتا دیا کہ جی مجھے بھائی جان نے جھاڑا ہے. میں تو بلانے گئی تھی, میں نے کیا کیا, تو اس نے مجھے اس طرح سے بولا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ڈانٹتے بھی اور استحقاق بھی نہیں رکھتے, ڈانٹتے ہو اور استحقاق بھی نہیں رکھتے. تو میں اندر سے سوچ میں پڑ کے میں نے کہا کہ میں بڑا ہوں عمر میں, بڑا بھائی ہوں, اور کون سا استحقاق چاہیے ہوتا ہے. اب سوال میرے اندر یہ سوال تھا, تو یہ میں نے دیکھا کہ جو سوال ہوتے تھے نا آپ اس کو ایڈریس کر کے جواب بھی اسی وقت ہی دے دیتے تھے. آپ کہتے ہیں وہ استحقاق کمانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو میاں بیوی میں بھی جو ہے نا یہ استحقاق آپ کو کمانا پڑتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بات مانی جائے, یہ استحقاق کمائیں, یہ اونرشپ کمائیں گے تو سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. اس کو کوئی آپ اپنا وہ برتھ رائٹ نہ سمجھیں کہ میں میاں ہوں تو یہ میرا برتھ رائٹ ہے. او بھائی جتنی قربانی وہ دے کے آئی, آپ تو نہیں دے کے آئے. آپ تو نہیں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے اس کے گھر میں گئے ہیں. وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آئی ہے, وطن چھوڑ کے آئی ہے. پئیاں رومن اج سہیلیاں کانو بہ کے میرے گھر, میں کلی جانا سورے مینوں ملیا سونا ور. تو وہ چھوڑ کے آتی ہے, اپنا گڈیاں پٹولے چھوڑ کے آتی ہے, اپنی گھر چھوڑ کے آتی ہے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آتی ہے, اور آپ آ کے اس کے بعد جلاد بن کے بیٹھ جاتے ہیں. سوچیں یہی سلوک آپ کے ساتھ ہو. یہی تو سرکار کہتے ہیں یہ راہ سلوک ہے, جو سلوک تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ سلوک ہونا ہے. اب آپ اچھا سلوک کرو تاکہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. یہ میاں بیوی کا جس نے پاس نہیں نہ کیا اس کے لیے باقی معاملات بھی آسان نہیں ہیں. اگر آپ کا گھر سکون نہیں نہ ہوگا, آپ باہر بھی بے سکون رہیں گے. جو ٹائم پہ آنا ہے آپ نے گھر آ کے سکون لینا ہے, وہ سکون کی جگہ کو اپنے لیے خود آپ نے مینٹین کرنا ہے, وہ کمفرٹ زون خود آپ نے بنانا ہے. نہیں بنا رہے ہیں تو گھر سے ڈسٹربنس لے کے جا رہے ہیں, باہر لڑیں گے, باس سے لڑیں گے, اس سے لڑیں گے, اس سے لڑیں گے, لڑتے ہی رہیں گے. اسی لڑائی میں پھر آئیں گے اور پھر اس کے اوپر چڑھائی کریں گے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے, میں آج یہ سارا دن میرا خراب گزرا, تو میرے ساتھ لڑی تھی تو فلاں ہوا تھا. ٹھیک, اور یار اس کی بھی کوئی بات سن لو, اس کو بھی تھوڑا سا کوئی اپریشیٹ کر دو, سچا جھوٹا صحیح جو بھی کر دو. اس ریلیشن کو بچاؤ اور اس بات کو سمجھو کہ تمہارے مستقبل کی ساری اولاد جس طرح سے تمہاری اولاد ہے اس کی اس سے زیادہ اولاد ہے. اس نے اس کو جنم دینا ہے. جنت اس کے پاؤں کے نیچے, آپ کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے. اس کو وہ اگر ماں کا درجہ وہ مل گیا ہے تو اس درجے کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ کیوں دیا ہے. آپ کے بچوں کی ماں, ٹائٹل کیا ہے, ماں. تو جو لوگ اس ریلیشن کو نہیں نہ سمجھے وہ میرا خیال ہے کسی چیز کو بھی نہیں سمجھے. اور بڑی راز کھلتے ہیں شادی کے بعد, بڑی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ ایک اور مزاج کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے, وہ بھی ایک اور مزاج کے ساتھ ایڈجسٹ کریے. اس ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. وہ ٹائم کے لیے ایک دوسرے کو گنجائش دیں تاکہ آپ کے لیے رستے آسان ہوں. یہ ٹائم کی آپ نے بڑی پیاری بات کی, کیونکہ بہت سارے جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور ہماری آپس میں بن نہیں رہی. تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے میں, اور مطلب 6 ماہ آپ پہلے اس فیز میں تو جائیں کہ ہم نے سمجھنا ہے. آپ تو پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا وہ پکا پکایا پلیٹ میں آ جائے,
کاش صاحب یہ تو ساری آپ نے خاوندوں پہ ڈال دی بات. یہ جو بیویاں ہیں جو کرتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی بات کرے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میرے جاننے والے ہی ہیں, ان کی 2 شادیاں, اور بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے نا بڑی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات ٹھیک رہیں اور بڑا خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی فرسٹ وائف کے پاس گیا اور میں نے بڑی نا اس سے محبت سے اس سے پوچھا کہ میں نے آج تک تمہارے لیے جو اتنا کچھ کیا ہے تو تمہیں اس میں سب سے اچھی بات کیا لگی ہے. تو آگے سے جو بیوی نمبر 1 ہے وہ جواب دیتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ جواب سنا اور میں بڑا چپ کر کے میں وہاں سے نکلا. تھوڑی دیر بعد جا کے یہی سوال میں نے دوسری سے پوچھا کہ میں نے جو آج تک تمہارے لیے کیا ہے تو اس میں تمہیں سب سے اچھا کیا لگا. تو دوسری نے بھی ایگزیکٹ یہی جواب دیا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ جو خواتین کی جو ناشکری ہوتی ہے یا جو بالکل وہ گلے کرتی رہتی ہیں اور تھکا ہارا شوہر گھر آتا ہے, اب اس کو وہ سکون چاہیے, وہ پیس چاہیے جو کہ اس کو نہیں ملتا کوشش کے باوجود, تو پھر ایسی جو بیگمات ہیں ان کے لیے پھر مطلب کوئی یہ ویسے سوال ہی غلط کیا ہے آپ نے. جنہوں نے بھی یہ کیا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے پوچھنا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. یہ تو کسی کے دل میں آئے نا تو وہ خود ہی کہہ دے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ کیا کیا ہے, یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے, چاہے بیوی پوچھے یا میاں پوچھے. یہ کوئی وہ رجسٹر میں تھوڑی لکھنا ہے کہ یہ پوائنٹس آپ نے کیے ہیں. یہ تو اگر آپ کی زندگی آسانی سے چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی چل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو پہلے بات کی ہے نا کہ اگر اس رشتے میں سے اگر آپ اللہ نکال دیں گے نا پھر اس رشتے کے اندر وہ جان باقی نہیں رہے گی. وہ آپ سے تم سے تو اور تو سے تڑاخ تم تڑاخ ہو تو تڑاخ پھر وہ شروع ہوتی ہے. ایک ادب اس کے بیچ میں ریلیشن میں بہت زیادہ ہے. اور اگر بیویوں کی طرف سے دیکھا جائے نا تو ایک چیز ان کی طرف سے جو سب سے زیادہ مجھے جس کی شکایت ملی ہے زبان درازی. کہ خواتین جو ہیں ان کے پاس فزیکل طاقت تو نہیں ہوتی مکہ مارنے کی, لیکن ان کی زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کئی بم پھوڑ سکتی ہیں, بالکل چکنا چور کر سکتی ہیں. تو یہ زبان کی طاقت ایسی ہے کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ برا بھی ہو سکتا ہے. وہ واقعہ یاد کروایا انہوں نے کہ سرکار کی محفل میں میاں بیوی آتے تھے تو وہ میاں اکیلے آ گئے. تو آپ نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آج نہیں آئی ہمارے ساتھ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم میرا ایک مصرع ہو, تم دونوں آتے ہو تو شعر مکمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ غزل نظم کی بھی ایک بات ہے نا کہ جیسے آپ کہتے تھے نا کہ اگر سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت, زندگی نثر سے نکل کے شاعری میں چلی جاتی ہے. یہ اگر محبت نامہ آپ کا بن رہا ہو تو یہی بات تو یہ بیوی کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کو اس چیز کے اوپر, بیوی نا بہت ساری چیزیں برداشت کرتی ہے. ایک تو وہ اس کے نزدیک یہ بے وفائی ہے دوسری شادی کرنا اس کے نزدیک, حالانکہ میں اس کو بے وفائی کہتا نہیں ہوں کیونکہ اس کی اجازت ہے, لیگل ہے یہ شادی کرنا. تو یہ ہمارا ایک یہ انڈو پاک کا ایک ایسا کلچر بن گیا ہوا ہے. یہاں سے باہر چلے جائیں انڈونیشیا, ملائیشیا, سعودیہ, یو اے ای, جکارتا, ترکی, جدھر بھی آپ چلے جائیں نا ان سارے ایریاز میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کی دوسری بیوی بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ایک نیچرل بات ہے, یہ ہونا ہے تو اس کو چلو کرتے جاؤ بھی ساتھ کے ساتھ, یہ بھی ٹائم سے ہی کرتے جاؤ, لیٹ جو کرنا ہے تو پھر ٹائم پہ کر لو تاکہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن بیوی اس گھر کو جنت بنانے میں اس کا بڑا مین کردار ہے. اب بیوی کو سنبھالنا, اس کی اگر سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہے اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی کہ میاں کے گھر پہ آنے پہ وہ صبح کا تھکا ٹوٹا آیا ہے اور اس کو آپ نے کچھ کرنا ہے, تو وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ اس کا نان نفقہ, اس کی پہچان کا ذریعہ اس کا میاں ہے اور یہ پہچان اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اس پہچان کی وہ حفاظت کرے, اس پہچان کی وہ قدر کرے. وہ ایک آپ شعر پڑھا کرتے تھے, اپنا ہی آپ کا شعر تھا کہ
قدر شناس جے ٹر نہ جاندے گلیاں وچ کیوں رلدا بندہ. یہ قدر شناس میاں ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیوی سمجھے کہ اس کی قدر جو ہے اس کے میاں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اکیلے کے اندر جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے. یہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خواتین عالمی دن منا رہی ہیں اور اس کے عالمی دن میں شوہروں کی ہی ساری باتیں ہوتی ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. لیکن ایک خواتین کا ایسا بھی عالمی دن ہونا چاہیے جس کے اندر یہ بھی بتایا جائے کہ خواتین نے کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کا ہم کہتے ہیں کہ جی میاں ٹیڑھا ہے تو میاں کو یہ کرنا چاہیے, بیوی کے لیے یہ کرنا ہے. ابھی میں نے کتنی ساری آپ کو باتیں بتائی ہیں, تو یہی ساری باتیں خواتین کے اوپر بھی تو لاگو ہوتی ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کہتے ہیں 2 ٹائر ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی وہ 2 ٹائر کیسے چلے, ایک ٹریکٹر کا ایک سائیکل کا, تو زندگی بیلنس نہیں ہوتی. تو تھوڑا تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو گنجائش دینی پڑتی ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے. آپ کہتے تھے ازدواجی زندگی کا ایک فارمولہ ہے, اچھی ازدواجی زندگی کا ایک فارمولہ ہے اللہ کا فضل. اللہ کا فضل مانگتے جائیں اور یہ ریلیشن آپ کا بہتر ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. جتنا جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے. بالکل ایسے. تو جزاک اللہ کاشف صاحب, اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس پوڈ کاسٹ سے, اس ایپیسوڈ سے فائدہ ہوگا اور وہ عمل بھی کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.